اگلی صبح وہ حملے سے پہلے خود گھوڑا دوڑا کر قلعے کی فصیل کے قریب پہنچا اور وہاں کھڑے سپاہیوں کو بلند آواز میں کہا، میرا نام ہشام ہے، میں تمہارے سپہ سالار غشرفیل کی پہلوان سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ غشرفیل تک یہ پیغام پہنچایا تو اس کے ساتھیوں نے کہا، لگتا ہے ہشام آپ کی بہادری اور قوت سے ڈر گیا ہے۔ یہ سن کر غشرفیل کی کھوپڑی گھوم گئی، بڑے شان سے قلعے کی فصیل پر آیا اور پکارا۔ ہشام سے پوچھا، کیا چاہتے ہو؟ ابھی اور لڑنے کا ارادہ ہے یا واپسی جانے کی تیاری ہے؟ ہشام نے کہا، جناب، میرے باپ دادا کی توبہ جو میں آپ سے لڑنے کی جرأت کروں، مجھے یہ معلوم نہ تھا کہ قلعے میں آپ موجود ہیں۔ میں آپ کا نام اور کارنامے سن چکا ہوں اور مجھے آپ سے ملاقات کا بڑا شوق تھا، مگر افسوس کہ ان حالات میں ملاقات ہوئی۔ میری خطا معاف فرمائیے، آپ سے لڑنے کی ہمت نہیں، مہربانی کر کے تھوڑی دیر کے لیے قلعے سے باہر تشریف لائیے تاکہ میں آپ کے قدم چومنے کی سعادت حاصل کر سکوں، اس کے بعد میں یہاں سے رخصت ہو جاؤں گا۔ غشرفیل نے یہ سنا تو خوشی کے مارے نوشیروان کی تمام عیادات بھول گیا۔ اسی وقت فوج کے ساتھ بڑی شان و شوکت سے باہر نکل آیا۔ ہشام نے موقع دیکھ کر اپنے سپاہیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا اور خود غشرفیل پہلوان پر ٹوٹ پڑا۔ تھوڑی دیر کی لڑائی کے بعد اس نے غشرفیل کو مار ڈالا۔ سپہ سالار کے مرنے کے بعد فوج کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہشام شہر کے اندر جا گھسا اور خوب قتل و غارت اور لوٹ مار کی، پھر بادشاہ کے محل کا رخ کیا اور بادشاہ کے تاج اور تخت پر قبضہ جما لیا۔ نوشیروان کی فوج کے جو سپاہی بچ گئے تھے وہ کوئی چار نہ دیکھ ہشام کی فوج میں شامل ہو گئے۔ مدائن کو تہس نہس کرنے کے بعد ہشام نے وہاں سے کوچ کیا اور ایک ایسے مقام پر جا پہنچا جہاں دو راستے نکلتے تھے، ایک راستہ خیبر کو اور دوسرا مکے کو جاتا تھا۔ ہشام فتح اور طاقت کے نشے میں چور تھا، اس لیے خیبر جانے کے بعد مکے کے راستے پر چل دیا۔ اپنے ساتھیوں سے اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ مکے میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو عرب کے تمام پہلوانوں کو ہرا چکا ہے۔ اس نے بہت بڑی فوج کی تیاری کی اور حال ہی میں یمن کے بادشاہ کو بھی شکست دی ہے۔ میں اس شخص سے دو ہاتھ کرنا چاہتا ہوں۔ ادھر خواجہ عبدالمطلب تک بھی یہ خبر پہنچ گئی کہ ہشام ڈاکو ایک زبردست فوج لے کر مکہ پر چڑھائی کے ارادے سے آ رہا ہے۔ یہ سن کر لوگوں میں خوف ہراس پھیل گیا۔ خواجہ عبدالمطلب سیدھے خانہ کعبہ گئے اور رو رو کر خدا سے دعا مانگنے لگے، اے خدا، دشمن تیرے گھر کو برباد کرنے کی نیت سے ادھر آ رہا ہے، اب تو ہی اس کے حملے سے اپنے گھر اور اس شہر میں رہنے والوں کی حفاظت کر سکتا ہے۔ خواجہ عبدالمطلب کی دعا خدا نے قبول کی اور اسی روز امیر حمزہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے واپس آ گئے۔ جب انہوں نے خواجہ عبدالمطلب کو پریشان دیکھا تو پریشانی کا سبب پوچھا۔ انہوں نے ہشام کی آمد کے بارے میں بتایا۔ یہ سن کر امیر حمزہ مسکرائے اور بولے، بس اتنی سی بات پر آپ فکر مند ہو گئے؟ یہ تو اچھا ہی ہوا کہ ہشام خود ادھر آ رہا ہے، ورنہ مجھے اس کے پیچھے جانا پڑتا۔ اسے آنے دیجئے، خدا نے چاہا تو وہ میرے ہاتھ سے بچ کر نہیں جا پائے گا۔ بہادر بیٹے کی یہ باتیں سن کر خواجہ عبدالمطلب کی کچھ تسلی ہوئی۔ امیر حمزہ نے ان سے کہا، آپ گھر جا کر آرام فرمائیے، ہشام اگر آیا تو میں اس سے نپٹ لوں گا۔ شام کے وقت امیر حمزہ کی فوج کے چند سوار شہر میں آئے اور انہوں نے خبر دی کہ ہشام کا لشکر آ پہنچا ہے اور مکے سے تقریباً 10 میل کے فاصلے پر پڑاؤ کر رہا ہے۔ امیر نے اسی وقت اپنی فوج میں سے 3000 جانباز سپاہی چن لیے اور سورج غروب ہونے کے بعد انہیں لے کر مکہ سے باہر نکلے۔ امیر حمزہ نے فیصلہ کیا تھا
کہ آدھی رات کو جب ہشام کے تھکے ماندہ سپاہی بے خبر پڑے سو رہے ہوں گے تو ان پر اچانک حملہ کیا جائے گا۔ جب امیر حمزہ کو ہشام کا لشکر نظر آیا تو انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کے گرد گھیرا ڈال دیا جائے۔ ان کے ساتھیوں نے رائے دی کہ دشمن اس وقت بے خبر سویا پڑا ہے، اس پر فوراً حلہ بول دیا جائے، مگر امیر حمزہ نے کہا سوئے ہوئے دشمن پر حملہ کرنا بہادری نہیں، بہتر یہ ہے کہ اسے پہلے خبردار کر دیا جائے۔ یہ کہہ کر وہ ایک ٹیلے پر جا کر کھڑے ہوئے۔ یہاں سے ہشام کا لشکر دور دور تک نظر آتا تھا۔ ان کے اشارے پر جبران نے لوہے کا بنا ہوا ایک باجا جسے کرنا کہتے ہیں اس روز زور سے بجایا کہ ہشام کے سپاہی ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے۔ اتنے میں امیر حمزہ نے گرجدار آواز میں نعرہ لگایا، ہشام کے سپاہیوں اور سرداروں سن لو، میرا نام امیر حمزہ ہے اور میں مکے کے سردار خواجہ عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب تم پر حملہ کرتا ہوں، ہوشیار ہو جاؤ۔ یہ سن کر ہشام کی فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ امیر حمزہ نے حملے کا حکم دیا۔ ان کے سپاہی بجلی کی تیزی سے دشمن پر گرے اور ہزاروں کو خاک و خون میں ملا دیا، مگر ہشام کو اس ہنگامے کے متعلق خبر نہ ہوئی۔ وہ اپنے خیمے میں بے خبر پڑا سو رہا تھا۔ صبح کے وقت اسے امیر حمزہ کے حملے کی اطلاع ملی۔ وہ غصے سے کانپتا ہوا اپنے خیمے سے باہر نکلا، ہتھیار منگوا کر اپنے بدن پر سجائے اور وحشی گینڈے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں آیا۔ اس کے سر پر چمکدار فولادی خوددہرا تھا، جس پر فولادی زرہ، کمر بند میں کئی خنجر، دائیں ہاتھ میں تلوار، پشت پر کمان اور زہریلے تیروں سے بڑا ہوا ترکش، گینڈے کی گردن سے ایک بڑا سا نیزہ اور بھاری بھرکم کلہاڑا لٹک رہے تھے۔ وہ نعرے مارتا ہوا میدان جنگ میں آیا اور بولا، میرا نام ہشام ہے اور میں القمہ کا ڈاکو کا بیٹا ہوں۔ نوشیروان کو میں نے شکست دی ہے اور میرے نام سے سارا جہان تھر تھر کانپتا ہے۔ میں اپنے وقت کا رستم ہوں، جس کو موت کی آرزو ہے میرے سامنے آئے۔ اس کا ہولناک نعرہ سن کر عمرو سہم گیا اور بولا، یا امیر، آپ اب کیا ہوگا؟ اس بلا سے کون مقابلہ کرے گا؟ امیر حمزہ نے کہا، تم فکر مت کرو، دیکھتے جاؤ میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے ہشام کو آواز دی، او ڈاکو کے بچے، ادھر آ، میں امیر حمزہ ہوں اور تیری موت بن کر یہاں آیا ہوں۔ یاد رکھ، اگر تو نے میری اطاعت قبول نہ کی تو وہ حال کروں گا کہ لوگ دیکھ کر کانپ جائیں گے۔ ہشام امیر حمزہ کی آواز سن کر گینڈے کو بھگاتا ہوا ان کی طرف آیا۔ امیر حمزہ نے پھرتی سے اپنے گھوڑے کو پرے ہٹایا اور ہشام کا گینڈا اپنے ہی زور میں دور تک دوڑتا چلا گیا۔ ہشام کا غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ وہ نیزہ تان کر امیر حمزہ کی جانب لپکا۔ امیر نے بھی اپنا نیزہ سنبھال لیا اور ہشام کے نیزے پر پوری قوت سے مارا۔ نیزہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ اب اس نے تلوار سونت لی اور پھر دونوں میں ایسی تلوار بازی ہوئی کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھے۔ دیر تک جنگ جاری رہی۔ پھر امیر حمزہ نے اللہ اکبر کا ایسا نعرہ مارا کہ ہشام کا رواں رواں کانپ اٹھا اور ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی۔ اسی وقت امیر نے ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے خود کاٹتی ہوئی کھوپڑی میں سے اتری اور پھر کھوپڑی کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہوئی سینے تک پہنچ گئی۔ ہشام دھڑم سے زمین پر آ گرا۔ اپنے سردار کو مرتے دیکھ کر اس کے سپاہی بھاگنے لگے، مگر امیر حمزہ کے ساتھیوں نے انہیں بھاگنے کا موقع نہ دیا۔ آخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے آپ کو گرفتاری کے لیے پیش کر دیا۔ ہشام مدائن سے نوشیروان کا تاج
اور تخت لے کر آیا۔ امیر حمزہ نے انہیں حاصل کر لیا اور ان کے علاوہ ان تمام قیدیوں کے رہائی دلائی جنہوں نے ہشام نے مدائن سے پکڑ کر غلام بنا لیا تھا۔